أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیتوں میں ایمان والوں کو یہ دعا کرنا سکھایا تھا کہ وہ اللہ سے مانگا کرے کہ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد واپس مت پھیر، یعنی گمراہی کی طرف مت پھیر، جبکہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے. اس لیے کہ ہدایت کے بعد میں دین پر، اسلام پر جمنا یہ بہت مشکل کام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے بندوں کو کہ وہ اللہ سے ہمیشہ مانگا کرے کہ اللہ جس طرح تو نے ابھی مجھے ہدایت دی ہے ہمیشہ مجھے ہدایت پر قائم رکھ. جس طرح ابھی تو نے مجھے نمازی بنایا ہمیشہ تو مجھے نمازی بنائے رکھ، کیونکہ تیری رحمت سے، تیرے کرم سے ہی میں اس دین پر قائم رہ سکتا ہوں. ورنہ اس دنیا کے اندر شیطان اتنے ہیں، چاہے انسانوں میں ہو یا جنوں میں ہو یا چیزوں میں ہو، اتنے شیطان ہیں یا شیطان والے کام ہیں کہ ان سے صرف اور صرف اللہ ہی انسان کو بچا سکتا ہے. اللہ اگر رحم کرے، کرم کرے، اللہ کی مہربانی ہو تو انسان ان چیزوں سے، ان شیطانوں سے بچ سکتا ہے، ورنہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے ان چیزوں سے بچنا. اس لیے انسان کو دل سے دعا کرنی چاہیے. حقیقت میں انسان کو دل سے دعا کرنی چاہیے اگر وہ اللہ کی خوشی چاہتا ہے، اللہ کی رضامندی چاہتا ہے. جب آپ دل سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات بنا دے گا کہ آپ گناہ نہیں کر پائیں گے. اللہ آپ کے لیے ایسے راستے کھول دے گا کہ آپ جدھر بھی چلیں گے آپ کے لیے صرف زبردستی ہو یا پھر خوشی سے ہو، آپ کو نیکی ہی نیکی ملے گی. ایسے راستے آپ کے لیے اللہ کھول دے گا. تو آپ اللہ سے دعا کریں اس کے لیے کہ اللہ مجھے ہمیشہ ایسے راستے پر رکھ، مجھے دین کے معاملے میں یا پھر مجھے دنیا کا کوئی بھی کام ہو، اس سب میں مجھے ایسے راستے پر رکھ جس پر میں ہدایت پر باقی رہوں، دین پر باقی رہوں، اسلام پر باقی رہوں، نماز پر باقی رہوں، تیرے راستے سے ہٹ نہ جاؤں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان دعا کرتے رہے. جس طرح سے ہم دنیا کے لیے دولت مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں اور مال مانگتے ہیں، پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو پیسے مانگتے ہیں، گھر کے اندر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو پریشانی کی دور کرنے کے لیے، مصیبت کو دور کرنے کے لیے ہم اللہ سے مانگتے ہیں. تو یہ تو سب سے بڑی پریشانی ہے کہ انسان دین سے دور ہو جائے، انسان اللہ کے راستے سے بھٹک جائے. یہ سب سے بڑی پریشانی. اور کب؟ جب انسان ہدایت پر آ چکا ہے، ایک بار انسان اسلام کی طرف آ چکا ہے، اللہ کے راستے پر آ چکا ہے، پھر وہ بھٹک گیا تو پھر ایسے وقت میں انسان کو اور زیادہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ یہ میرے لیے سب سے بڑی پریشانی ہے، میں 4 دن بھوکے رہ جاؤں، اس سے بڑھ کر میرے لیے پریشانی یہ ہے، میرے بچے میری آنکھوں کے سامنے بھوک سے دم توڑ دے، اس سے بڑھ کر میرے لیے پریشانی یہ ہے کہ میں دین سے دور ہو جاؤں، اسلام سے دور ہو جاؤں، تیرے راستے سے دور ہو جاؤں، ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ دیکھو جن لوگوں نے کفر کیا ہے، جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے نہ تو مال اور نہ ہی ان کی اولاد کچھ بھی کام آ سکتی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی. نہ تو مال دے سکتا ہے فائدہ اور نہ ہی اولاد کوئی فائدہ دے سکتی ہے، ذرہ برابر بھی نہیں. اللہ نے شیئن کہا ہے. شیئن کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز، معمولی چیز، یعنی معمولی چیز کا بھی فائدہ نہیں دے سکتا. کون؟ مال اور انسان کی اولاد. اور یہ چیز ایسی ہے کہ انسان اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے مال کے لیے اور اولاد کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، سورہ تغابن کی آیت ہے کہ
آیت نمبر 15 انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ آزمائش ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد دے کر امتحان لیا ہے کہ یہ بندہ اولاد کے ہوتے ہوئے، مال کے ہوتے ہوئے بھی میرے راستے پر آتا ہے یا نہیں، مجھ سے محبت کرتا ہے یا میرے رسول سے محبت کرتا ہے تو یہ میرے راستے کی طرف آتا ہے یا نہیں، مال اور اولاد کے ہوتے ہوئے۔ بے اولاد آدمی خالی بیٹھا ہے، وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اولاد ہے، جو انسان غریب نہیں ہے، جس کے پاس پیسے ہے، جس کے پاس اولاد ہے، تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ آزمائش میں رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ آپ کو فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ، کہ ان کا مال اور ان کی اولاد آپ کو زیادہ پسند نہ آئے، آپ کو زیادہ پسند آئے، اچھا نہ لگے یہ مال، ان کی مال اور ان کی اولاد، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ان کو اس لیے دے رکھی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے۔ تو انسان مال کی محبت میں پڑھ کر، اولاد کی محبت میں پڑھ کر آخرت کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کا نہ تو مال کچھ کام آ سکتا ہے، نہیں ان کی اولاد ذرہ برابر بھی کام نہیں دے سکتی۔ آج اس اولاد کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کی محبت میں آج ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں، ان کی محبت میں آج حرام طریقے سے پیسے کما رہے ہیں، ناجائز طریقے سے پیسے کما رہے ہیں، ان کی محبت میں، ان کو خوش رکھنے کے لیے، ان کو کھلانے پلانے کے لیے آج ہم حرام طریقے سے پیسے وصول کر رہے ہیں، پیسے لے کر آ رہے ہیں، ان کو کھلا رہے ہیں، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو بچے کی محبت میں کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ اولاد تمہیں کچھ بھی کام نہیں آنے والی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں جب نقشہ کھینچا قیامت کا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یوم یفر المرء من اخیہ، کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اور اپنے ماں سے بھاگے گا اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے بھاگے گا اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ قیامت کے دن بھاگے گا آدمی، ان کو دیکھ کر بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں یہ نیکی نہ مانگ لے۔ اس دن جیسے قیامت کے دن جب حشر کے میدان میں پریشان ہوگا، اس کی بیوی نظر آئے گی، دوڑ کے بھاگے گا وہاں سے، ادھر جائے گی، ماں نظر آئے گی، وہاں سے دوڑ کے بھاگے گا، باپ نظر آئے گا، باپ اس کو دوڑ کے چھوڑ کے بھاگے گا، اس ڈر سے کہ کہیں پیسے نہ مانگ لے۔ دنیا میں ہوتا ہے نا، کوئی ایسا آدمی مل جائے ہمیں جو ہر وقت پیسے مانگتا ہو یا لالچی قسم کا ہو، تو اس سے ہم لوگ بھاگتے ہیں کہ کہیں کچھ مانگ نہ لے، کہیں پیسے نہ مانگ لے ہم سے، یہ کہیں یہ ہوٹل میں چلنے کے لیے کہہ نہ دے، تو اس سے آدمی بھاگتا ہے، راستے کاٹ لیتا ہے۔ یہی حال قیامت کے دن ہونے والا ہے کہ آدمی اس دن اپنے ماں کو، اپنے باپ کو، اپنی اولاد کو چھوڑ کے بھاگے گا۔ کون انسان ایسا کر سکتا ہے دنیا کے اندر؟ نہیں، اولاد کو یہ انسان چھوڑ کے بھاگے گا قیامت کے دن کہ کہیں اولاد میری کیا نہ کر لے، مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ اس لیے کہ قیامت کا اللہ نے عذاب اتنا سخت تیار کر رکھا ہے کہ انسان جب اس کو دیکھے گا تو ساری چیزوں کو بھول جائے گا، ہے نا، ساری چیزوں کو بھول جائے گا، یہاں تک کہ خود قیامت کے بارے میں۔ قیامت اتنی سخت چیز ہے کہ اب اللہ کا عذاب تو جہنم کا جو عذاب ہے وہ چھوڑے، جب قیامت کے بارے میں یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، تو دودھ پلاتی ہوئی ماں اپنے بچے کو چھوڑ کر بھاگے گی۔ وہ کتنا خطرناک منظر ہوگا۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی اور اس کو پھینک کر بھاگ جائے؟ کوئی دشمن بھی تلوار لے کر آئے گا تو وہ ماں اپنے گردن کو کٹا لے گی، لیکن بچے کو پھینک کر نہیں بھاگے گی۔ لیکن قیامت کا منظر اتنا خطرناک ہوگا، تو اس وقت اللہ کا عذاب کتنا خطرناک ہوگا کہ جب انسان اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنی اولاد کو چھوڑ کر بھاگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بات فرمائی کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کا نہ تو مال کام آنے والا ہے، نہیں ان کی اولاد کام آنے والی۔ آج جس دولت کے پیچھے ہم نے اپنی آخرت تباہ کر دی، جس دولت کے پیچھے آج ہم حرام و حلال میں فرق نہیں کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب الرقاق کی حدیث ہے، اور فرمایا حدیث نمبر 6435، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تعیس عبد الدینار والدرہم، کہ دینار یعنی سونا، درہم چاندی، سونا اور چاندی کا غلام جو ہوتا ہے، عبد کہتے ہیں عربی میں غلام، بندے کو، غلام کو۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سونے اور چاندی کا جو غلام ہے اس کی تباہی اور بربادی ہو۔ پیسے کا، دولت کا حریص، لالچی، غلام کس کو کہتے ہیں؟ مالک نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جمع کرنے والا نہیں کہا، کہا لالچی آدمی، اس کا غلام ہے۔ یہ پیسے کے پیچھے ہر وقت اس کی فکر ہی 24 گھنٹے یہی رہتی ہے کہ کہاں سے اچھا کپڑا مل جائے، اچھا کھانا مل جائے، پیسے مل جائے، دولت مل جائے، شہرت مل جائے، یہ اس لالچ میں رہتا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعیسہ، یہ آدمی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دی ہے، وَإِذَا شِيكَ فَلَا انتقشَ،
کہ اس کی حالت تو ایسی ہو جائے کہ اگر اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے تو کوئی نکالنے والا نہ ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے ایسے آدمی کے لیے جو ہر وقت کھانے پینے کی یا پھر دولت کی لالچ میں رہتا ہے، ہر وقت مال کی لالچ میں رہتا ہے، پیسے کی لالچ میں لگا رہتا ہے۔ یہ پیسے کی لالچ، مال کی لالچ انسان کو تباہ و برباد کرنے والی ہے۔ لیکن انسان کی لالچ اتنی خطرناک ہے، ایک بات اب یاد رکھ لے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر، حدیث ہے بخاری شریف کی، اسی سے آگے والی حدیث ہے کتاب الرقاق کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اگر اس کو سونے کے دو پہاڑی بھی مل جائے نا تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرنے والا، وہ چاہے گا کہ تیسری مل جائے۔ لو کان لابن آدم وادی من ذهب، سونے کی ایک وادی ہو، وادی کہتے ہیں دو پہاڑ کے بیچ میں جگہ ہوتی ہے، گڈھا ہوتا ہے بڑا سا دو پہاڑوں کے بیچ میں، اتنا بھر کے اگر سونا مل جائے تو وہ کیا چاہے گا کہ ایک اور مل جائے۔ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، لیکن اس کے منہ کو، اس کی لالچ کو کون چیز ختم کرے گی؟ قبر کی مٹی ختم کرے گی۔ قبر کی مٹی اس کے منہ کو بھر سکتی ہے۔ تو انسان کی لالچ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ اور لالچ جو ہے ایک ایسی چیز ہے، اور لکھنے والے نے لکھا ہے کہ لالچ ایک ایسی چڑیا کا نام ہے جس کا کہیں بھی آشیانہ نہیں ہے۔ آشیانہ یعنی گھونسلہ، کہیں بھی گھونسلہ نہیں ہے، اس کا اڑنا ہی اس کو ہمیشہ، لالچ بڑھتی رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے۔ جتنا آپ لالچ کرو گے، آج 100 کی لالچ، کل 200 کی لالچ، کل 500 کی لالچ، اور اس سے بڑھتی رہتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انسان جیسے عمر بڑھتی رہتی ہے، اس کی مال کی محبت اور عمر کی محبت اس کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے انسان کے مال کی محبت اور عمر کی محبت بڑھتی رہتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جوانی میں جو آدمی مال سے محبت کرتا ہے، دولت سے محبت کرتا ہے، بڑھاپے میں اس کی لالچ اور بڑھ جاتی ہے، وہ اور زیادہ دولت کا حریص اور لالچی ہو جاتا ہے۔ اس کی 24 گھنٹے فکر یہی رہتی ہے، وہ اپنے بچوں کو سمجھائے گا پیسے کہاں سے لاؤ، ساری چیزوں کی فکر اس کی بس یہی رہے گی کہاں سے اس کے پاس پیسے آ جائیں۔ تو اس لیے ان دولت کے لالچوں سے کیا فائدہ، جب اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے فرما دیا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد کچھ کام نہیں آنے والے، یہ مال کو یہی چھوڑ کے جانا ہے، یہ دولت کو یہی چھوڑ کے جانا ہے، یہ پیسے روپے 1 روپے بھی تمہاری اولاد تمہارے قبر کے اندر نہیں ڈالنے والے، اور ڈال بھی دے تو کوئی کام نہیں آنے والا ہے، کیونکہ فرشتوں کو گھوس دیں گے کیا؟ فرشتوں کو گھوس تو دیں گے نہیں، تو یہ دولت کیا کام آئے گی؟ وہاں تو صرف اور صرف تمہارے اعمال ساتھ میں جائیں گے قبر کے اندر۔ ابھی ہم نماز پڑھ رہے تھے، لائٹ چلی گئی تو اچانک دل میں خیال آیا کہ قبر کے اندر جب ایسا اندھیرا ہوگا تو اس وقت ہمارا کیا عالم ہوگا کہ جب فرشتے آئیں گے اور ہم سے سوال کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، اور اس وقت ہم سے سوال ہوگا۔ ہمارے پاس اگر اعمال نہیں ہوں گے تو روشنی کہاں سے آئے گی؟ بجلی آئی تو روشنی آئی یہاں پر، وہاں بجلی کہاں سے آئے گی؟ نیک اعمال ہے تو بجلی ہے، نیک اعمال ہے تو روشنی ہے، یہ بجلی نہیں ہے، نیک اعمال نہیں ہے تو کہاں سے وہاں روشنی آئے گی؟ اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اور یہ ایسا اندھیرا نہیں سکون والا، بہت خوفناک اندھیرا ہوگا، ہے نا؟ تو قبر تو آخرت کی پہلی منزل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے فرما دیا ہے کہ دیکھو ان کے تکبر میں، ان کے گھمنڈ میں نہ پڑو، اولاد کے گھمنڈ میں، مال کے گھمنڈ میں، دولت کے گھمنڈ میں، یہ آنے والی جانے والی چیزیں ہیں، کوئی کام نہیں آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دولت کو کافروں کو بھی دے رکھا ہے، نافرمانوں کو بھی دے رکھا ہے، گرے پڑے لوگوں کو بھی دے رکھا ہے، کل فقیر ہے آج دولت مند ہو گیا، آج امیر ہو گیا، کتنے ہزاروں لوگ ہیں ایسے جو کروڑ پتی ہیں اور اللہ کے نافرمان ہیں، ہے نا، مشرک ہے، کافر ہے، اللہ کو گالیاں دیتے ہیں نعوذ باللہ، لیکن اللہ نے ان کو بھی دولت دے رکھی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نزدیک کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کئی بار اس حدیث کو بیان کیا کہ اگر لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوض لما سقى الكافر شربة ماء، کہ اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت رکھتی تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا، لیکن دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جو اس کو چاہے اٹھا لے، جس طرح سے ہمارے نزدیک کچڑے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، جو آئے اس کو لے جائے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی حیثیت دنیا کی ہے، جس کو جتنا لینا ہے اس میں سے لے لے، لیکن آخرت میں پھر ایسے آدمی کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا جو دنیا کے لیے، دنیا کے اندر دنیا کو چاہتا ہے، دنیا کی لالچ کرتا ہے، دنیا کے مال اور اپنی اولاد کے لیے آخرت کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ دیکھیں، اولاد کے ساتھ ذمہ داری ادا کرنی ہے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیں اور ہر وقت 24 گھنٹہ اللہ کی عبادت میں مسجدوں میں رہے، نہیں، بلکہ ذمہ داری اور ذمہ داریوں کے بارے میں آپ سے پوچھ ہوگی۔ ہر آدمی کی ذمہ داری، ہر آدمی ذمہ دار بنا کر بھیجا گیا ہے نا، ہر آدمی ذمہ دار بنا کر بھیجا گیا، اس کو انصاف کرنا اس کے ساتھ میں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں میں اور اپنے فیصلے میں اور اولاد میں اور تمام لوگوں میں انصاف کرنا، ان کی ذمہ داری ادا کرنا۔ یہ انصاف کرنے والے لوگ جو ہوں گے اللہ کے دائیں طرف، حشر کے میدان میں اللہ کے دائیں طرف ممبروں پر بیٹھیں گے،
جو انصاف کرنے والے لوگ ہیں، ہے نا. تو ایسا نہیں ہے کہ ذمہ داری چھوڑ دینی ہے اپنی اولاد کی، نہیں کرنی، پوری کرنی، لیکن اللہ کو نہیں بھول جانا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، کہ سنو تمہارے باپ اور تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، اور وعشیرتکم تمہارے قریبی، واموال اقترفتموها جو مال تم نے کمایا ہے، وتجارۃ تخشون کسادها اور جو بزنس جس میں گھاٹے کا تمہیں ڈر ہوتا ہے، ومساکن ترضونها وہ گھر جس میں تم رہ رہے ہو جو تمہیں پسند ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ فتربصوا، اگر یہ چیزیں اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہے تو پھر انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے زیادہ پسند ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تجھے مجھ سے کتنی محبت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر تجھے مجھ سے کتنی محبت ہے؟ کہا کہ ساری دنیا سے زیادہ، لیکن سوائے اپنی جان کے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اب ایمان مکمل ہوا. تو اپنی جان سے بھی زیادہ ہے کیا مطلب ہے؟ کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اپنے بدن کو لگا دیا کرتے تھے اور اپنے بدن پہ تیر کھایا کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ نہیں پہنچنے دیتے تھے. اپنی جان سے زیادہ محبت، یہ محبت ہے. لیکن ہماری محبت کا کیا عالم ہے کہ ہمیں تھوڑا سا شیطان بہکا دے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، حرام چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جاتے ہیں، ہماری محبت ختم ہو جاتی ہے. دعوے ضرور رہتے ہیں لیکن محبت ہماری ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم وقود النار، یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ ان کو ان کے مال اور ان کی اولاد کوئی فائدہ نہیں دیں گے، تھوڑا بھی نہیں فائدہ دیں گے. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے. ایندھن سمجھتے ہیں؟ جلاون، جس سے جلایا جاتا ہے، سلگایا جاتا ہے نا. آگ کو جلایا جاتا ہے، لکڑیوں سے ہم آگ جلاتے ہیں نا. اور جہنم کو کس سے سلگایا گیا ہے؟ انسان اور پتھر. جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جہنم کا جلاون انسان اور پتھر ہے. پتھر میں آگ لگ جائے تو کتنی سخت آگ ہوتی ہے. انسان کو جلا کر اور پتھر کو جلا کر اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو، اس جہنم کو تیار کیا ہے، اور یہ جلاون انسان ہے اس کا. تو اللہ کے واسطے اپنے اولاد اور اپنے مال کے چکر میں آخرت کو نہ بھولیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.